یہ ہماری درخواست پہ اس کی نظامت کا بھی قبول کیا، یہ خوشی کی بات ہے۔ اور چونکہ ایک وہ عصبیت بھی ہے کہ ان کا تعلق میرپور خاص سے، ہمارا بھی تعلق میرپور خاص سے، تو اس کی وجہ سے میڈم کہکشاں زرین ہماری صدر شعبہ اردو، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئی تو انہوں نے ہماری مدد کی۔ اور میڈم یاسمین سلطانہ کی تو بات ہی کیا ہے کہ وہ ہم تو پہلے لوگ بہت ڈرتے ہیں، نگراں کیسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، یوں آپ کا کام یوں رک جائے گا، یوں رک جائے گا، لیکن اللہ کے فضل سے مطلب ہر قدم پہ انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ بالکل تعاون بھی کیا، مشورے بھی دیے اور چیزیں دیکھی بھی اور ان کو بہتری کی بھی صلاح دی۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج مطلب یہاں پر جو ہمارے پی ایچ ڈی اساتذہ ہیں ان کے سامنے میں مقالہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں مشکور ہوں پروفیسر شاہین نکتر صاحبہ کا، اور ہمارے پروفیسر نجم عارفین صاحب، اور چونکہ عارفین بھائی تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان سے رابطہ کرنا، لیکن بہرحال خود ان کی کال آ گئی تھی، تو پروفیسر مسعود صاحب، پروفیسر خرم صاحب، شاہنواز صاحب، ڈاکٹر کمال حیدر صاحب، ڈاکٹر شاہد، اور ہمارے لیاری یونیورسٹی کے جہاں میں پڑھاتا بھی ہوں ڈاکٹر مظہر ٹوتھیو صاحب ایچ او ڈی ہیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے، ڈاکٹر ذوالفقار دانش ہمارے میرپور خاص سے ان کا بھی تعلق ہے، اور جناب سعید جان بلوچ صاحب خاص بعلم آدمی ہیں، اور باقی جو کوئی نام رہ گیا ہے، ہاں لو بتاؤ یہی ہوتا ہے عرفان صاحب کی تو رہنمائی رہی، تو عرفان عزیز صاحب، اور بڑی خوشی بھی کہ اتنے سارے بڑے بائل لوگ یہاں پر آئے۔ میں کوئی اتنا طویل مقالے کی اس میں نہیں ہوں، اصل میں چونکہ میری تعلیم اور تدریس اردو میں رہی اور میرے خاص سے تعلق رہا، وہاں پر اردو ادب سے آشنائی رہی، تو ایک چیز بڑی کھٹکتی تھی وہ سینے میں، کیا ہے یزداں کی طرح، کیا ہے ذوالفقار، کانٹے کی طرح، وہ دل یزداں میں کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح۔ اکثر جب ہم لوگ اردو پڑھتے تھے یا بات کرتے تھے تو ہمارے دوسرے دوست کہتے تھے کہ یار اردو کیا ہے، بس محبوب کی آنکھیں ہیں، رخسار ہیں، ہونٹ ہیں، اس میں کہاں کیا لینا دینا، تو وہ بڑا چبھتا تھا، ہم پڑھتے بھی تھے۔ اور ان دنوں مجھے یاد ہے کہ میں نے ولی لکھنی کو پڑھا تھا، میٹرک کی بات ہوگی، تو ان کا ایک شعر پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں گھس سا گیا کہ مفلسی سب بہار ہوتی ہے، مرد کا اعتبار ہوتی ہے، اور اس کے بعد وائے رسوائی عالم ولی، مفلسی ہے مفلسی ہے مفلسی ہے۔ تو میں نے کہا 300 سال پہلے مطلب 17ویں صدی میں جو اردو کا پہلا باضابطہ مطلب شاعر باقاعدہ جسے کہا جائے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مفلسی، اور مفلسی ہی تمام مسائل کا جو جڑ ہے وہ مفلسی ہے، اور آپ جب مفلسی کی بات کرتے ہیں تو آپ کسی عمرہ کی روسا کی بات نہیں کرتے، آپ ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ مفلسی کا شکار تو ایک عام محنت کش ہوتا ہے، مزدور ہوتا ہے، تو اس وقت پھر بعد میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو کمال ان کا جو ہے اپنے گجرات سے محبت، اور جو ہے ہندو تہوار اور مسلمان تہوار، اور اس میں بھی وہ اتنا کمال کا ان کا وہ تھا، تو یہ میرا خیال ہے کہ انسان دوستی کا آغاز جیسے ہی اردو شاعری کا باقاعدگی سے آغاز ہوا تو اس کے بعد ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آپ اس پہ بڑی انگلیاں بھی اٹھائی جاتی ہیں، ان کے کلام پہ مطلب لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ جعفر زٹلی جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا انسان دوست شاید اس دور میں اگر آپ جعفر زٹلی کے کلام کا مطالعہ کریں تو جعفر زٹلی نے اپنے کلام میں جا بجا مطلب وہ ان کی جو ایک انداز ہے ان کا اپنا، اس سے ہٹ کر کہ انہوں نے انسانوں کے مسائل کو اپنی شاعری میں جس طریقے سے بیان کیا۔ پھر جعفر زٹلی سے ہم آگے آتے ہیں تو مطلب آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل بکر تم کسی سے ملتا ہے، بس کا دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، تو پھر انسان دوستی کو اردو شاعری میں پھر ایک نئی شکل جو اس کو ملی وہ 20ویں صدی میں جب انجمن ترقی پسند مصنفین کا آغاز ہوا، جس میں منشی پریم چند اور یہ دوسرے تمام لوگوں نے وہ سارا ایک نئی شکل اس کو ملی، نثر کی شکل میں شروع ہوئی، پھر وہ جو ہے
नज़्म में भी आ गई, गज़ल में भी आ गई। फिर उस तरीके से जब मुंशी दुर्गा स्वाय, मतलब अब उसमें हम इंसान दोस्ती की एक मखसूस, हम उसको एक इस्तिलाही शक्ल नहीं दे सकते। तो जैसे दुर्गा स्वाय या चकबस्त थे, इन्होंने उसमें हुब्बे वतन, हिंदुस्तान से मोहब्बत, हिंदुस्तान के लोगों से मोहब्बत, वो बगैर किसी मजहबी तफरीक के, किसी भी मज़हब से वाबस्ता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, तो इसे हुब्बे वतन, फिर इस्तेमार के ख़िलाफ़ जो शायरी हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते फिर आके इसने एक नया मोड़ लिया, वो जब तकसीम हुई बरसगीर की। तो उसके बाद हम तलोक चंद महरूम को देखते हैं कि वो जब वापस आए तो उन्होंने एक पूरा तराना, वो इसमें हमारे उसमें शामिल है, मैंने यास्मीन को बताया था, उन्होंने कहा था ये ज़रूर शामिल करें। उसमें वो पूरा पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि पूरी शायरी ये है कि पाकिस्तान कायम रहे और ये खुश रहें और ज़िंदा रहें, और इस तरह वतन से मोहब्बत, एक इज़हार जो है वो आपको अपने वतन से मोहब्बत का जो इज़हार होता है, उसकी भी एक शक्ल होती है इंसान दोस्ती की। फिर अब हम उसके बाद आ जाते हैं 1947 के बाद, तो फिर हम देखते हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि ये सिलसिला वहीं रुक गया। एटमी धमाकों के हवाले से, एटमी जंग के हवाले से जो शायर ने लिखा, वो एक अलग कहानी है। वो यहीं से कहते हैं कि अगर एटमी जंग हो गई तो क्या होगा। फिर मखदूम मुहिउद्दीन साहब की शायरी को हम लेते हैं, और हमें कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं मिल जाती हैं, लेकिन बाकायदा एक बाज़ाब्ता शक्ल में, तो ये बहुत बड़ा काम है और इसे आगे चल के होना चाहिए, तो इसमें मज़ीद चीज़ें आ सकती हैं। फिर उसके बाद निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहाँ चलिए रस्म, कोई न सर उठा के चले जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले। तो फिर इस तरह की शायरी भी, फराज में मुआसरा, और फिर दूसरे इसी तरह ये शायरी हमारी जो है वो आगे बढ़ती रही, और उसमें इंसान दोस्ती के पहलू बहुत ही नुमायाँ और वाज़ेह हैं। मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने उस कोशिश की है कि उसको एक शक्ल दे दी जाए कि अगर कहीं हुब्बे वतन की बात हो रही है, कहीं किसी मेहनत कश से ज़्यादती की बात हो रही है, किसी दहकान से जुल्म की बात हो रही है, अगर आप आ गई है, शऊर है, फ़िक्र है, इदराक है, आप समझते हैं चीज़ों को, तो आप समझ लें ये इंसान दोस्ती है। उसके लिए बाकायदा आपको किसी लेबर की ज़रूरत नहीं है। यानी जब भी आप किसी मेहनतकश की बात करेंगे, किसी तालिब इल्म की बात करेंगे, किसी औरतों के जैसे अब एहसान दानिश साहब शायर मजदूर, उनकी पूरी शायरी जो है वो मजदूरों के गिरदी है, और वो के उतनी पजीराई जो उनको मिलनी चाहिए थी वो मेरा ख्याल नहीं मिली। फिर उनके कलाम का हसूल भी एक बहुत मुश्किल काम था। इसके लिए हमारे ज़ुबैर साहब जो हैं बेहद लाइब्रेरी बहुत अजीम आदमी है, वो तो एक चीज़ मांगे तो वो आपको 6 चीज़ें और ले ला के दे देते हैं कि ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए। तो उनकी वजह से वो फिर वो बहुत मखदूश हालत में थी, फिर उनको बाइंडिंग करवा के हमने कहा फिर किसी के काम आ जाएगी। तो इस तरह मजमूई तौर पर अगर हम उर्दू शायरी के आगाज़ से लेकर अब तक उसको देखेंगे, मैं रात में भी माँ की तरह आगोश में ले लें, मतलब अगर तनवीर सुपरा का एक शेर ही इतना बड़ा है कि दिन भर की मुशक्क़त से बदन टूट रहा है, तो इसी तरह अगर हम इस तरह लेते रहेंगे तो इतनी वसअत है उसमें कि बाज़ औक़ात जो है आपको बहुत मुश्किल पेश आती है। फिर कोविड की एक मुसीबत आ गई, लाइब्रेरीज़ में जाना एक मसला हो गया, फिर इंटरनेट पे वो एक मसाइल, और फिर दूसरा ये कि लाइब्रेरीज़ में भी अब मैं समझता हूँ कराची में लहदे एक बैदल लाइब्रेरी आपकी है जहाँ पर आपको कोई मदद भी हो जाती है, मिल जाती है, और बहुत सारी जब आउटडेटेड हैं किताबें सारी, और फिर इस हवाले से चीज़ें छपती नहीं हैं। अब आप अगर मैं यानी कि मैं अहमद फराज के नंबर ढूंढने में मुझे और उनका मजमुआ वो फिर एक हमारी पुरानी किताबों वाले दोस्त थे उनसे मिला, यानी कि शिबली साहब अभी खुद वो है वजीर है, लेकिन अहमद फराज नंबर जो है वो आपको सारे ख़त्म हो गए हैं और उनका कलाम भी नहीं मिलता। तो इस तरह मैंने कोशिश की है इस मकाले में कि उर्दू शायरी पे जो ये एक तनकीद है और बेजा तनकीद है, मैं नहीं समझता कि हमारे उस्ताद डॉक्टर मुबारक अली तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा नाकिद हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर आप तलाश करें तो इसमें आपको चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जिसमें इंसान दोस्ती का पहलू नुमायाँ है, और
اس میں اگر کہیں عورتوں کے حق کی بات کی گئی ہے، کہیں مزدوروں کے حق کی بات کی گئی ہے، کہیں دہقانوں کے حق کی بات کی گئی ہے، کہیں طالب علموں کے حق کی بات کی گئی ہے، تو یہ انسان دوستی ہے. اب حبیب جالب کو اب ہمارے بہت سارے نکات اس طرح نہیں لیتے، لیکن وہ حبیب جالب کا کہنا ہے کہ بھائی جب فیض صاحب مجھے بڑا شاعر مانتے ہیں تو اور کسی کی ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مطلب مجھے اور کسی صنعت کی ضرورت نہیں ہے. اب دیپ جس کا میلہ دیپ میں چلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، ایسے دستور کو صبح بہنور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. اب یہ بھی انسان دوستی ہی ہے کہ آپ دیپ جس کا میلہ تھی میں چلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر آپ اجارہ داری کرتے ہیں کچھ مخصوص ایک طبقے کی، ایک لوگوں کی، اور اس کی اجارہ داری کی بنیاد پر وہی لوگ خوشحال ہوں، 22 گھرانے آباد اور پورا جو ہے ملک برباد ہو، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان دوستی کے زمرے میں آتی ہیں. تو یہ مختصراً میں نے اپنا جو مقالے کا وہ تھا وہ پیش کیا. اب پروفیسر سرنجیت صاحب جو میرے خیال ہے کہ ابھی اختر صاحب نے ہمارے یہاں بے شمار ہے نا، تو آپ نے کن چیزوں پر فوکس رکھا ہے، کہاں تک کام کیا ہے، وہ تو بتائیے. اس کو اور یہ کہ کیا تجاویزات آپ پیش کر رہے ہیں آئندہ کے لیے کہ اس میں اور مزید کیا کیا کام ہو سکتا ہے، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. جی، اس میں جیسے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے تو ہم نے ابتدائی دور اس کا لیا ہے، 20ویں صدی کا ابتدائی دور ہے، جس میں علامہ محمد اقبال ہیں، ان کی بھی منشی درگا سے آئے، سرور جہان آبادی، پنڈت برج نارائن چکبس. تو یہ ہم نے ابتدا میں جو تقسیم سے قبل کا ایک ہم نے کوشش کی ہے کہ 8 ابواب میں اس کو ہم تقسیم کریں. اسی طرح پھر اس کے بعد تعلق چند محروم، حسرت معانی، جگر مراد آبادی، یہ ان کا ہم نے دور رکھا ہے. پھر ان کے مثلا جوش ملی آبادی، شاعر انقلاب، وہ تو ویسے ہی مخدوم محی الدین. اور پھر خواتین میں نسرین انجم بھٹی جو ہے ہم نے کوشش کی ہے، فہمیدہ ریاض ہیں اور کشور ناہید ہیں، ان کا پھر اس طریقے سے ہم نے ایک باب بنایا. پھر ہم نے آخر میں ہم آ گئے مطلب اس میں سعد لدھیانوی، فیض احمد فیض، احسان دانش، احمد فراز، اس طرح اس کو ہم نے تقسیم کیا ہے. ایک تو یہ ہے. اور پھر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس میں ایسی چیزیں، اب تشنگی تو رہے گی اس میں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کام مکمل کر لیا، لیکن بنیادی بات یہ کہ اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں ہر اس ایک شاعر پہ، یعنی علامہ اقبال پہ تو ہے ایک کتاب، علامہ اقبال کی انسان دوستی، لاہور کے ایک ریسرچر ہیں، انہوں نے کیا پی ایچ ڈی کا ان کا مقالہ ہے. لیکن باقی جو شعراء ہیں اور خاص طور پر جو پرانے مطلب قدیم اساتذہ میں ہیں، مطلب درگا سوائے آج کوئی ان کے نام سے کسی کو آشنائی نہیں ہے، یا تعلق چند محروم کی جو شاعری ہے اس حوالے سے، تو ان پہ انفرادی حیثیت میں باقاعدہ پی ایچ ڈی کے مقالات ہو سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس تھیسس میں بنیادی چیزیں ہم ڈال دیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی شخص پہ جو ہم ایک ہی شاعر تو فوکس کر کے وہ سارے کا سارا نہیں ہے. تو اس لیے اس پہ یہ کام ہو سکتا ہے. اور یہ تمام شعراء جو 20 سے زائد ہیں، یہ تمام شعراء، ان کا یہ میرا خیال ہے کہ اردو ادب کے طالب علموں پہ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ان تمام لوگوں کو انفرادی طور پر، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 200-250 صفحات میں جو ہے تمام چیزوں کا جو ہے احاطہ کر لیں. تو اس کو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام لوگ انفرادی طور پر انسان دو، اور بہت سارے وہ جیسے میں نے تنویر سپرا صاحب کا ذکر کیا، اور ابھی اس دور میں اور بھی بے شمار لوگ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اب ایک تو تحقیق کے معاملے میں ایک مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ خیر اب تو انٹرنیٹ پہ جو ہے ریختہ یا دوسری ویب سائٹس پہ کتابیں دستیاب بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس طرح جب تک کتاب خود آپ کے سامنے نہ ہو، انٹرنیٹ پہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو دیکھنا. تو ایک تو لائبریریز کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی تعلق چند محروم یا منشد یا چک بس کا تو وہ زندگی کیا ہے، ناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، ایسا کا پریشان ہونا. تو
इस तरह मेरा ख्याल है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर जो लाइब्रेरीज़ हैं उसमें इस तरह की किताबें, और इंडिया से तो किताबें मंगवाना मुश्किल है लेकिन पहले बहुत सस्ती किताबें आ जाती थी, तो इसको हम इस काम को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ये बताइए कि आपने इसमें मफरूज़ा क्या कायम किया था थीसिस का, जो बुनियाद होती है? बुनियाद तो हमने सिर्फ उसका मफरूज़ा यही रखा है कि इंसान दोस्ती के हवाले से कि जो उर्दू अदब के जो नाकदीन हैं या शायर हैं, जो तनकीद निगार हैं, ख़ास तौर पर अब उसमें एक स्पेसिफिक हम नहीं कह सकते, लेकिन एक अमूमी नुक्ता नज़र ये है कि ये जो है इसमें सिवाय मतलब महबूब और उसकी शायरी के अलावा और कोई बात नहीं है, तो उसकी बुनियाद पर हमने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश। ये बताइए कि कौन से तरीके इस्तेमाल किया आपने मवाद जमा करने के? अच्छा सर, इसमें एक तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये था कि अपने पल्ले से किताबें खरीदी जाएं, क्योंकि लाइब्रेरी से आप लेते हैं तो वो एक बड़ा मसला होता है। लेकिन मेरी अपनी लाइब्रेरी में बेशुमार किताबें, लेकिन उसके अलावा हमने जैसे रेख्ता की वेबसाइट है, लाइब्रेरीज हैं, और दूसरे उनसे हमने कोशिश की है कि उसको मवाद को हासिल किया जाए और उसको शामिल किया जाए उनके हवालों के साथ। जी तो मैंने थोड़ा सा देखा इसको, यकीनन आपने एमफिल का काम भी बहुत अच्छा किया था और इसमें भी एक अहम मौजू जो है उर्दू शायरी के हवाले से आपने लिया है, और अच्छा है। शायरी की एक अहमियत जो है इससे पता चल रही है, इंसान दोस्ती के हवाले से, समाज के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो ये तबकाती कशमकश है उसका भी आपने अपने मकाले में जिक्र किया, और ये भी बताया कि वली तकनी से लेके नज़ीर अकबर आबादी और इकबाल, फिर अहमद फराज, सबका आपने जिक्र किया है। मेरा सवाल ये है कि ये जो मौज़ूआत हैं इंसान दोस्ती के, यानी हमें नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, वली तकनी के यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, और अब तक ये सिलसिला चल रहा है, तो यकीनन अदब इंसान दोस्ती का नाम भी है, तो इसमें बयान में कुछ इर्तकाई अमल हुआ या तनज़्ज़ुल आया, और मौज़ूआत में कुछ तब्दीली आई है, ये वही एक अंदाज चल रहा है कि जो नहीं, मौज़ूआत में जैसे जैसे देखें हालात तब्दील होते हैं, यानी नज़ीर अकबर आबादी के अगर हम दौर को लेते हैं तो उसमें उसमें बैनुल मज़ाहिब रवादारी का हमें ज़्यादा वो चीज़ें नज़र आती हैं। फिर इंसान की मतलब ये है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत की जो जिस सतह पे भी है वो उस तरीके से मतलब उसको मरना है, लेकिन इसी चीज़ की इर्तिकाई शक्ल हम ये कहेंगे कि वो जिस तरह अब एटमी ताकतें हो गई, एटमी जंग हो सकती है, तो मतलब अब एटम बम भी मौजू उसका बनने लगा ना। उस वक्त में मुफलिसी का मसला था, लेकिन अब जो है वो जिस खेत से मैसर ना हो दहकान को रोज़ी, तो वो मौजूआत इस तरह इर्तिकाई अमल की तरफ भी गए हैं और उसमें जदीद चीज़ें भी आई हैं। एक वैसे अभी जुल्फ़ार साहब ने कहा कि अदब और शायरी का मौजू इंसान दोस्ती ज़्यादा ही होता है, तो एक तो हमारे यहाँ शुरू की रिवायत, उसके बाद हम देखते हैं कि 36 में हमारे अदब में कोई एक इनकलाब आता है, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन बनती है, और उसने ख़ास तौर पर इंसान दोस्ती का हवाला दिया। बाकी भी चीज़ें थी लेकिन इंसान दोस्ती का, तो एक तो वो कि उसके बाद क्या इर्तिका हुआ इंसान दोस्ती का, और फिर पाकिस्तान बना, उस वक़्त मसाइल कुछ पेचीदा हुए, तो क्या उस वक़्त हमारे शौरा ने कुछ इंसान दोस्ती का किरदार अदा किया? हाँ, लेकिन अब उसमें जो बुनियादी तौर पर वो मैं कह रहा हूँ कि इंसान दोस्ती की आप एक इस्तिलाही शक्ल नहीं बना सकते। अब उस वक्त जो है वो आप वतन की आज़ादी, बरतानवी इस्तेमार से या साम्राज्य के खिलाफ जो हिंदुस्तान की आज़ादी और उसकी जो जद्दोजहद थी, अब यकीनन उसमें बहुत सारे ख्वाब भी देखे थे लोगों ने कि भाई ये आज़ादी के बाद ये होगा और ये चीज़ें होंगी। फिर अब देखते हैं तकसीम हो गई, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बन गए, तो उसके बाद वो लोग जिनके जहन में वो ख्वाब थे, तो वो फिर जो है ना जो शहर जिसकी उम्मीद लेके वो यहाँ आए थे, तो वो शहर नहीं हुई ना जिसकी उम्मीद वो लेके आए थे, और उसको फिर उन्होंने अपनी मुज़ाहिमती नसर में भी हुआ, लेकिन उसमें वो मुज़ाहिमती शायरी का एक मुज़ाहिमती अदब आ गया, मुज़ाहिमती शायरी आ गई। अब वो फिर बतदरीज आगे बढ़ती रही, यानी कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन एक संग मील था
اس کو ایک باضابطہ شکل جو دی گئی. اب اس پہ الزامات یہ بھی لگے کہ وہ نعرے بازی کی شاعری ہے یا وہ اس طرح کا جو ہے اس میں صرف. لیکن اب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جیسے فیض صاحب ہیں یا فراز صاحب ہیں یا دوسرے شعراء ہیں کہ انہوں نے پھر اس کو ایک مطلب اس کا شاعرانہ حسن بھی مجروح نہیں ہوا. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف نعرے بازی کی حد تک رہ گئی, اس کا شاعرانہ حسن بھی مجروح نہیں ہوا اور اس میں وہ بات بھی کر دی گئی جو بات جو ہے بیان کی جا سکتی ہے. جی سر. جی نجم سر میرا آپ سے سوال نہیں ہے بلکہ بس ایک تجویز ہے, اسے مناسب آپ خود کر سکتے ہیں کہ جہاں آپ اپنی ریکمنڈیشن کا پارٹ انکلوڈ کریں اس میں, تو وہاں موجودہ دور میں ہمارے ہاں بات کو آسانی سے سمجھانے کا ایک طریقہ کار شاعری ہو سکتی ہے. تو ہماری جو جنریشن ہے جسے ہم موجودہ دور کے بچے کہتے ہیں, ان تک آپ کی طرف سے ایک ریکمنڈیشن جانی چاہیے موجودہ پوئٹس شعراء کرام جو ہے ان کو, کہ آسان نظم کی شکل میں, پوئمز کی شکل میں جو ہمارے ہیومن رائٹس ہیں ان کو آسان الفاظ میں نظموں کی شکل میں ان بچوں تک پہنچایا جائے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہوگا کیونکہ اگر آپ ان کی بات کرتے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم یورپ میں بھی پوئمز کے ذریعے جو ہیومن رائٹس تھے وہ پہنچائے گئے. وہ ایک جنریشن ڈیولپ ہوئی, انہوں نے ایک چیز کو سوچنا شروع کیا کہ ہماری یہ چیز ہے. ہمارے بچوں کو یہی نہیں پتہ کہ ہمارے بنیادی حقوق کیا ہے. تو یہ جو ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا اور اس کو جو ایک بہتر انداز سے ہمیں ویژن دیا, آپ کی چند جملے سننے کے بعد ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ شاعری کو کتنا بہتر انداز سے لے کر چلے ہیں. اور ایک جو عام تصور تھا لوگوں کا ذہن میں کہ یہاں صرف محبوب یا اس سے متعلق ہی گفتگو ہوتی ہے, اس سے بالکل یکسر الگ سے لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم اہم معاملات کو ان نظموں کے ذریعے, ان شاعری کے ذریعے کس طرح پہنچا سکتے ہیں. بس یہ ایک تجویز ہے. اس میری بہت آپ کی عمدہ تجویز ہے. اور اگر ہم علامہ اقبال کی نظمیں جو بچوں کے حوالے سے لب پہ آتی ہے, تو اب دور دنیا کا میرے دم سے تیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, بہت عام فہم ہے. لیکن اب اس کو ایک ہم نے کلیشے بنا دیا ہے نا, کہ اس کی وہ اہمیت اور افادیت وہ ایک روایتی سا ہم نے اس کو بنا دیا ہے کہ بھئی لب پہ آتی ہے دعا بن کے. اب کسی کو اتنا معذرت کے ساتھ کسی کو پڑھاتے وقت بھی یہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تو مطلب میرے دور دنیا کا میرے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہے, وہ میرے غام سے یوں ہی میرے چمن کی زینت اس طرح. تو یہ ساری چیزیں اتنی آسان اور عام فہم زبان ہے علامہ اقبال صاحب کی کہ اس کو اگر اس طریقے سے پیش کیا جائے تو ہاں. اب اس جدید دور میں چونکہ اب بچے اس طریقے سے مطلب اب انٹرنیٹ اور واٹس ایپ اور اس سارا سلسلہ آ گیا, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ ریختہ کی ویب سائٹ پہ روزانہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس کو جاتے ہیں, کتابیں دیکھتے ہیں, اور وہ ساری اس کا ہے اس کی مطلب رسپانس بھی ہے. لیکن اب ایک اور مہم شروع ہو گئی, آپ کسی بھی شاعر کا کوئی شعر اٹھائیں اور اس پہ فراز کا نام ڈال دیں, وہ چلا دیں, فیض صاحب کا ڈال دیں, وہ چلا دیں. وہ کلام سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس طرح نہیں ہے. تو یہ ہے. اور ابھی اب ایک اور جو نثری نظم اور آزاد نظم کا سلسلہ ہے نا, کیونکہ پابند نظم میں تو بہت غزل میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو ملحوظ خاطر رکھنی ہوتی ہیں, لیکن آزاد نظم میں اور نثر ایسا نہیں ہے کہ بالکل آزادی ہے, تو اس میں بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بالکل یہ تجویز شامل ہوتی ہے. جی سر. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہے کہ ٹاپک بہت اچھا ہے, اور پوری ایک صدی 20ویں صدی میں جو انسان دوستی ہے اس کے اوپر آپ نے تحقیق کی ہے. اب چونکہ میرا ایریا نہیں ہے, لیکن بحیثیت قومی زبان کے ایک شوق ہے, تو 2 ٹیکنیکل سوال ہیں سر. کہ ایک تو ہے کہ جیسے ہم ریسرچ کرتے ہیں تو جب پوری صدی کا احاطہ کریں گے تو اس میں کنکلوژن آپ نے کیا نچوڑ کیا پایا, اور اسی سے ریلیٹڈ کہ کیا آپ نے فیل کیا کہ یہ لمیٹیشن ہے, ان کی بنیاد پہ میں فیوچر ریکمنڈیشن سجیسٹ کرتا ہوں تاکہ آنے والے جو اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ اس کام کو بڑھائیں. سو ایک نچوڑ جو ہے نا وہ اگر آپ تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی بحیثیت اسٹوڈنٹ. نہیں بالکل آپ کی بات درست ہے. میں جیسے پہلے بھی بیان کیا کہ نچوڑ یہی ہے کہ یہ موضوع ہماری شاعری میں موجود ہے اور تھا
اور رہے گا، کیونکہ انسان ذات کو آپ عصر حاضر کے جو مسائل ہیں اس سے الگ نہیں کر سکتے. اور یہ اس کا یہ ہے کہ یہ موضوع تھا اور اس کی ضرورت تھی، کیونکہ اس پر اتنا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے کام نہیں ہوا، کہ کیونکہ اس کو انسان دوستی کی ایک شکل نہیں دی گئی. اب اس کو آپ حب وطن کہیں، سامراج کے خلاف کہیں، سرمایہ دار کے خلاف کہیں، مزدوروں کے حقوق کی بات کریں، عورتوں کے حقوق کی بات کریں، طالب علموں کے حقوق کی بات کریں، تو وہ پھر آپ اس طریقے سے وہ بات کر لیتے ہیں. اور جہاں تک ریکمنڈیشن کا سوال ہے کہ وہ یہی ہو سکتی ہیں کہ اب اس موضوع کو اگر 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 یہ آپ کی بات سے مجھے ذہن میں آیا کہ انسان دوستی کا یا مطلب انسانی حقوق کا ایک مضمون اگر ہم اپنے یونیورسٹیز کی سطح پر متعارف کرا لیں، ایک ڈپارٹمنٹ ہو جہاں پر انسانی حقوق کی بات ہو، تو یقیناً جب انسانی حقوق کی بات ہوگی تو انسان دوستی کی بات ہوگی، انسان کی بھی بات ہوگی. اب یہ تو خیر ارباب اقتدار کا کام ہے، لیکن یہ آواز اٹھائی جا سکتی. جی سر. تو ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، ڈاکٹر یاسمین بھی اس سے شاید ایگری کریں، کیونکہ کہ شاید پچھلی جو صدی تھی اس میں جتنے بھی بڑے بڑے شعراء تھے یا ادیب تھے اس حوالے سے ہم خوش قسمت تھے. بڑے بڑے شاعر انسان دوستی کے حوالے سے، باقی ہمارے اساتذہ کرام اردو کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اس پہ زیادہ اچھے طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں. اسپیشلی یہ جو 21ویں صدی ہے اس میں مجھے شعراء کی وہ کوالٹی نظر نہیں آتی انسان دوستی کے حوالے سے، اس طریقے سے مجھے کام نظر نہیں آتا. تو اس پہ اگر تھوڑا سا مطلب آپ روشنی نہیں مطلب جیسے ابھی موجودہ شعراء میں علی اکبر ناطق صاحب ہیں اور بے شمار لوگ ہیں وہ اس حوالے سے لکھتے بھی ہیں، اور مطلب ظفر اقبال صاحب ہیں، دوسرے اور بہت سارے شعراء ہیں. لیکن میں آپ سے وہی ہے نا کہ اگر ہم یونیورسٹیز کی سطح پر ایک ڈپارٹمنٹ انسانی حقوق کا قائم کر دیں تو اس کے بعد سب لوگوں کی توجہ اس طرح ہوگی کہ انسان حقوق کی بات ہوگی تو پھر انسان دوستی کی بات ہوگی، اور انسان دوستی کی بات ہوگی تو کن کن موضوعات میں افسانے میں